اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارشاد رب العزت، جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ آج کی یہ دوسری نشست ارسال الیدین پہ نماز میں ہاتھ کھولنا۔ پہلی نشست میں نے سنن ابو داؤد کی روایت کو وضاحت سے پیش کیا کہ نماز میں پیغمبر علیہ السلام ہاتھ کھولتے تھے۔ آج یہ دوسری نشست ہے، چونکہ یہ مسئلہ پرانا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ نماز میں شیعہ ہاتھ کھولتے ہیں۔ الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہم نے ثابت کیا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ہاتھ کھولنا کتب اہل سنت میں ثابت ہے، اور آج دیگر کتب اہل سنت میں دکھاؤں گا جن میں نماز میں ہاتھ کھولنا پیغمبر علیہ السلام کا ثابت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم کیا کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ تمام مسائل کا حل اسی ایک آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے امتی کی نشانی کیا ہے، مومن حقیقی کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ وہ کیا کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ ہے دین، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے امتی ہونے کی نشانی۔ اور جو نہ مانے اس کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیت ارشاد رب العزت، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محمد تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہے نہ مومن بنیں گے جب تک تجھے فیصل تسلیم نہ کرے، یعنی جب تک کوئی مسلمان ہونے کے باوجود مصطفیٰ علیہ السلام کے فیصلے کو قبول نہ کرے، نہ مومن ہے نہ بنے گا، نہ مسلمان ہے نہ بنے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام صحیح بخاری شریف میں نے پہلی قسط میں دکھائی تھی کہ جس میں ارشاد ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد پڑھتا ہوں، جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ تو یہ ہے کرائٹیریا، یہ ہے معیار صداقت کا کہ نماز وہی ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب آئیے، یہ کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی، تالیف ابو الحسنات مولانا محمد عبد الحی لکھنوی۔ بہت عالم آشکار شخصیت ہیں، عالمگیر شخصیت ہیں علامہ عبد الحی فرنگی مالی لکھنوی۔ مترجم مفتی محمد برکت اللہ لکھنوی، مرتب کرنے والے مفتی محمد وسیع علی ملیح آبادی، ناشر HM سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی۔ یہ ساری فتاوی ایک ہی جلد میں ہیں۔ اس میں پہلے جلد کے صفحہ نمبر 241 پہ سوال ہے، فتاوی ہے، یہ فتوے میں سوال ہوتا ہے، پھر اس کا مفتی جواب دیتا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ عبد الحی فرنگی مالی مرحوم سے سوال کیا کیا گیا ہے؟ سوال، نماز میں ارسال یدین کی حدیث وارد ہوئی ہے یا نہیں؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مفتی سمجھ کر علامہ عبد الحی فرنگی مالی لکھنوی سے کہ نماز میں ہاتھ کھولنے کی کوئی روایت ہے یا نہیں۔ مقصد یہ کہ خالی شیعہ ہی پڑھتے ہیں یا کچھ ہمارے پاس بھی ہے، یہ سوال ہے کہ ہے یا نہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب، بعض روایات میں ارسال وارد ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحب جواب دے رہے کہ ہاں کچھ روایات میں ارسال کے معنی ہاتھ کھولنا، شیعوں والی طریقہ وارد ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے، پھر جب تکبیر فرماتے دونوں ہاتھ دونوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر کر کے حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے معجم طبرانی کی، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک اللہ اکبر کہہ کے پھر چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، پھر کیا لکھا کہ حضرت ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، اس میں کہ جب ابن زبیر نماز پڑھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیتے۔ ابن زبیر کی نماز، ہاتھ کھولنا،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ راوی ہیں، وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا اللہ اکبر کے بعد ہاتھ کھول دیتے تھے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، صلاۃ مسعودی 1425 کی چھپی ہوئی، ہجری 1425، نورانی کتب خانہ قصہ خانی بازار پشاور، وہاں سے چھپی ہے۔ لکھنے والے حضرت شیخ مسعود بن محمود بن یوسف سمرقندی، یہ اہل سنت کے عالم ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 53 اس میں لکھا ہے کہ در ابتدائی اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در نماز دست بر سینہ نہادی، وہ بدل مناجات کر دی کہ خداوندہ سینہ مراز کینہ پاک گردان۔ لکھ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر نماز میں ہاتھ سینے پر رکھتے تھے اور مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ پالنے والا میرے سینے کو کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک فرما، پاک رکھ۔ نیت و مقصود بھی بود نیت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عام بودی کے اے پروردگار آنچہ در سینہ من است آ ایمان است و معرفت است بر من نگہدار، یعنی ایمان اور معرفت کو محفوظ رکھ، میرے سینے میں کینہ نہ آنے پائے۔ یہ تھا سینے پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد۔ پھر لکھ رہا ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی دست بر شکم نہادی، وہ ہاتھ پیٹ پر رکھتے تھے، وہ بدل مناجات کر دی، دل میں یہ دعا کرتے تھے اللہ سے، خداوندہ باطن مرا از حرام نگہدار، میرے باطن کو حرام سے بچا، محفوظ رکھ۔ وہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دست پر فرج نہادی، وہ پیٹ سے بھی نیچے ہاتھ رکھتے تھے نماز میں، نیت بھی آبودی کے بارے خدایا فرج مرا از حرام نگہدار، نیت ان کی یہ تھی کہ پالنے والے میرے فرج کو حرام سے بچا۔ پھر لکھ رہا ہے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ دستہا آزاد داشتی، علی نماز میں ہاتھ کھولتے تھے۔ علی مولا، اب جو مولا علی کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں، تو وہ بھی کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، ہے تو سارا پڑھنا ہی کھول کر، لیکن علی کی سنت سمجھ کر علی کھولتے تھے۔ اور نیت بھی آبودی، اور علی کی نیت کھولنے کی یہ ہوتی تھی کہ خداوندہ علی ہیچ نہ دارد، پالنے والے علی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کون سی کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ نے سب کچھ سن لیا کہ پہلے حضرت کی نیت کیا تھی، دوسرے حضرت کی پیٹ کے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کی نیت کیا تھی، تیسرے حضرت ہاتھ کے نیچے نماز پڑھنے کی نیت کیا تھی، اور علی کے ہاتھ کھولنے کی نیت کیا تھی۔ یہ ہیں طریقے بزرگوں کے، جو بزرگان ہیں وہ کس طریقے سے اس میں حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا اہل سنت کی معتبر کتاب سے ثابت ہے۔ صلاۃ مسعودی، یہ میرے سامنے کتاب ہے، میزان شعرانی، مواہب الرحمانی، شیخ الشیوخ، عالم ربانی، غوث سمدانی، واقف اسرار ربانی، علامہ سید عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ، HM سعید کمپنی سے چھپی ہے، ادب منزل پاکستانی چوک کراچی۔ اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 390 ہے۔ اس میں 32ویں مسئلے میں لکھ رہا ہے، مسائل کے نمبر ہے۔ 32واں مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا قول اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے صحیح تر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھولنا واجب ہے۔ آئیے جناب، بزرگوں کا کہنا کہ دونوں ہاتھوں کا کھولنا واجب ہے، یہ اہل سنت کے کتابوں سے ہاتھ کھولنا ثابت ہوا۔ خداوند عالم ہمیں اللہ کے قرآن پہ، مصطفیٰ کے فرمان پہ صحیح نمونے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔